بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ ہیں مسز رؤوف۔ السلام علیکم۔ بہت عرصے بعد آج پھر ہم دونوں ساتھ آپ کے سامنے موجود ہیں، اور آج اصل میں بڑا دلچسپ موضوع تھا اور بہت امپورٹنٹ موضوع بھی تھا۔ بالکل، یعنی یہ باتیں اگر ہم آج نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا، اور اگر والدین کو یہ باتیں پتہ ہی نہیں ہوں گی تو ہم بچوں کا کتنا بڑا نقصان کر دیں گے۔ اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ یہ پروگرام مل کر بناتے ہیں اور آج کی ڈسکشن ساتھ کرتے ہیں۔ بالکل صحیح آپ نے ابھی بالکل صحیح آپ نے انٹرو دیا ہے، لیکن ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے، ان کو صرف وہ ہوتا ہے نا، ہم چل رہے صدر ہمیں جانا ہے، بیٹھ گئے ہم اس میں کلفٹن کی بس میں، تو وہ یہ ہو رہا ہے کہ جانا صدر ہے، بیٹھ گئے کلفٹن کی بس میں، تو ان کو بتانا پڑے گا، زبیر صاحب آپ کو بتانا پڑے گا کہ کلفٹن کی بس میں نہیں جانا، صدر کی بس میں بیٹھیں گے تو جائیں گے۔ تو یہی حال بچوں کی تربیت کا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا اچھا ماں باپ سمجھا، ہم تو اپنے آپ کو بہت نااہل سمجھ رہے تھے، تو اس وجہ سے خیر۔ تو اب اصل میں ہوا یہ کہ کل رات میں وجیہ، بچے اور امی ہمیں پارک میں گئے۔ اچھا، جب ہم پارک میں جا کے بیٹھے تو وہاں پہ 6 لڑکے، مطلب کالج کے جو لڑکے ہوتے ہیں اس ایج کے لڑکے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تاش کھیل رہے تھے، اچھا، ہنسی مذاق کر رہے تھے، شور کر رہے تھے، اور جو ان کی زبان تھی نا وہ اس قدر خراب تھی، میں پوری ذمہ داری سے کہہ سکتا ہوں وہ ان الفاظ میں اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بات قطعی نہیں کر سکتے۔ لیکن وہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہو رہا کہ ایک بزرگ خاتون، میری والدہ ان کی دادی کی عمر کی، یا کم از کم ان کی والدہ کی عمر سے تو زیادہ ہی تھیں، پھر میری وائف اس کی ایج، پھر میں بھی بڑا ہی لگتا ہوں، تو ان تمام چیزوں کا انہوں نے کوئی خیال نہیں کیا، اور وہ اتنی خراب زبان استعمال کر رہے تھے۔ آپ اندازہ کریں خراب زبان کس قدر ناپسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔ خراب زبان، گندی زبان، گالیاں دینا اس قدر ناپسندیدہ ہے۔ یعنی ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انسان باتوں باتوں میں ایک ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، بالکل، اور وہ بعض اوقات اتنی اچھی بات کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پہ پہنچا دیتا ہے۔ بے شک، پھر ہم وہ بھی جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہے کہ تم زبان کی اور شرمگاہ کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے زبان، یعنی ہماری زندگی اور آخرت جو بنانے کے لیے جو ایک بہت بنیادی چیز ہے وہ ہے زبان، تو وہ ہماری نسل کی خراب ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاؤں، کیونکہ اصل میں تو دیکھیں، اصل میں آج تو مجھے سننا زیادہ ہے، یہ انٹرو ہے تو میں اتنا بول رہا ہوں، ورنہ اصل میں بات تو آپ کو کرنی ہے۔ اصل میں دیکھیں، جب میں یونیورسٹی کے بچوں کو دیکھتا ہوں نا، جو BBA کے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو نئے نئے جب بچے آتے ہیں تو اتنے اچھے بچے لگتے ہیں، اتنے کیوٹ اور اتنے ویل مینرڈ ہوتے ہیں، نظر آتا ہے کہ بہت اچھی فیملیز سے ان کا تعلق ہے۔ اچھا، پھر وہ فرینڈ ریکویسٹ بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہم سے انٹریکشن ہوتا ہے، بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے عرصے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی وال کے اوپر، فیس بک کے اوپر گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے خراب الفاظ لکھ رہے ہوتے ہیں، اتنے خراب مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ والدین کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ والدین کو معلوم نہیں ہے، یا والدین اپنی اولاد سے ڈرنے لگ گئے ہیں؟ تو آج ہم یہ بات کریں گے اسی حوالے سے، چیزیں جو اتنی خراب ہو رہی ہیں، جس سے ان کو بھی کتنا نقصان ہوگا۔ جو شخص خراب زبان استعمال کرتا ہے وہ دوسروں کو تو تنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ خود بھی اندر سے کتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ کریٹیو نہیں ہے، اس کے پاس الفاظ نہیں ہیں، اس کی امیجنیشن لمیٹیڈ ہے کہ وہ بات نہیں کر سکتا۔ تو میرا اتنی لمحی تمہید کا مقصد یہ تھا آپ سے پوچھنا۔ مجھے یہ بتائیے، دیکھیں آپ نے اپنی زندگی میں پڑھایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دنیا دیکھی ہے آپ نے، تو آپ نے چیزوں کو اپنے سامنے تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ پہلے کے لوگوں میں مینرز تھے، زیادہ تھے، جبکہ لوگ پہلے کم پڑھے لکھے تھے، تو آپ کو پہلے کے دور میں اور آج کے دور میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ آپ کو پہلے کے بچوں میں اور آج کے بچوں میں کیا فرق نظر آتا ہے؟ فرق صدیوں کا نظر آتا ہے۔ اور ابھی آپ نے ایک بات کی، کیونکہ میں بھی ٹیچر رہی ہوں اور آپ موجودہ زمانے کے ٹیچر ہیں، اور ماشاءاللہ یونیورسٹی میں آپ پڑھا رہے ہیں۔ آپ نے ابھی ایک بات کی تھی کہ بچے بڑے اچھے آتے ہیں، بڑی اچھی بات چیت کرتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی جو ہے ان کے الفاظ خراب ہو جاتے ہیں، اور غیر اخلاقی جو ہے وہ گفتگو ان کی شروع ہو جاتی ہے،
اور وہ اپنے فیس بک پہ اور اپنے سوشل میڈیا میں جو ہے وہ مختلف جو فورمز ہیں ان کے اوپر جو استعمال کرتے ہیں زبان اپنی، تو وہ غیر اخلاقی ہوتی ہے۔ تو اس میں میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیا گھروں سے اچھی تربیت لے کے آنے کے بعد یونیورسٹی میں آ کے بچوں کی زبان خراب ہو جاتی ہے؟ کیا ہمارا تعلیمی نظام ایسا ہے؟ کیا ہمارے اساتذہ اب ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ معیاری وہ تعلیم تو دیتے ہی ہیں اور اخلاق نہیں سنوارتے، ان کو چیک نہیں کرتے؟ کیا ہمارے اساتذہ کی جو ہے زبان ایسی ہے کہ ان سے بچے وہ بھی کر رہے ہیں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ پہلے مجھے آپ اس کا جواب دیجئے، پھر میں آپ آگے میں بتاؤں گی۔ نہیں، بڑا دلچسپ آپ نے تجزیہ کیا اس معاملے کا۔ مجھے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو نئی دوستیاں بنتی ہیں نا، مثال کے طور پہ ہم چینل میں کام کرتے تھے تو خواتین آیا کرتی تھیں، کبھی خواتین بھی جاب کرتی تھیں، تو ہم محتاط ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ کہتی تھی کہ آپ اپنا مذاق کریں، ایسی ایسی لڑکیاں، آپ مذاق کریں، آپ ہماری وجہ سے کیوں احتیاط کر رہے ہیں؟ اچھا، اسموکنگ کرنا تھا تو وہ ساتھ بیٹھ کے اسموکنگ کر رہی ہیں۔ تو ہم نے تو میڈیا میں کام کیا ہے نا، ہم نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ایڈجسٹ ہونے کے لیے، جو نئے بچے آتے ہیں نا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے ایڈجسٹ ہو جائیں، ہم یہ ثابت کریں کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ آپ نے پرانی انگلش فلمیں دیکھی ہوں گی، وہاں بھی ہم یہ چیز دیکھتے تھے کہ بچوں کو بڑا بننے کا بہت شوق ہوتا ہے، تو یونیورسٹی آنے کے بعد وہ پرانے لوگوں میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ اور ہم یہ چیزیں مطلب دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے لوگ سگریٹ کیوں پیتے تھے پہلے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بڑے ہو چکے ہیں۔ وہ گالیاں کیوں بکا کرتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ اب ہم بڑے ہو چکے ہیں، ہماری زبان بدل چکی ہے۔ تو یہ ثابت کرنا، انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بڑے ہونے کا مطلب یہ سب کچھ کرنا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے، آپ بتائیں آپ کیا سمجھتی ہیں؟ مجھے خوشی ہے کہ آپ نے بہت اچھا جواب دیا، میں قائل ہو گئی آپ کے جواب سے، کہ جب گھروں سے تو اچھی تربیت جو بچے لے کے آتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے اور سوسائٹی کا ویسے ہی پارٹ بن کے ہم بھی گالی دے سکتے ہیں، ہم بھی اسموکنگ کر سکتے ہیں۔ اگر گھر میں انہیں یہ سب منع ہے اور گھر میں آپ جناب ہے، لیکن باہر آ کے وہ تو تڑاق پہ بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ بتانے کے لیے کہ جی ہم بھی ماڈرن ہیں، ہم بھی ایجوکیٹڈ ہیں، ہم بھی یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں اور ہم بھی آزاد ہیں، ہم بھی یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت آپ نے صحیح بہت اچھا جواب دیا آپ نے، میں بہت آپ کے جواب جیسے اس میں ایک چھوٹی سی بات پہ میں اضافہ کر دوں جی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ سارے بچے اچھے آتے ہیں، میں نے تو یہ بتایا کہ جو بچے بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، جب مکس آتے ہیں نا، جی بالکل، تو ان میں جو کچھ تو بگڑے ہوئے آتے ہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، بگڑے ہوئے سے مراد میں آپ سمجھ سکتی ہیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں، میں تو ان کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں کہ جو گھروں سے بہت اچھی تربیت لے کر آتے ہیں، وہ بھی اس ماحول کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ جو بہت زیادہ اچھے گھروں سے، تعلیم یافتہ گھروں سے، تعلیم تو خیر بہت عام ہے، جو علم جن کے گھروں میں ہے اور تربیت جن کے گھروں سے ہے، وہ اچھی تربیت لے کے آتے ہیں، لیکن وہ ان لڑکوں کے ساتھ مکس اپ ہونے کے لیے کہ ایک تو اندر سے خوف ہوتا ہے نا، شریف ہوتے ہیں نا، وہ شریف جو ہے وہ ڈرپوک ہوتا ہے، تو وہ پھر ان کے ساتھ اپنے آپ کو برابر منوانے کے لیے کہ ہم بھی تم جیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر جا کے پھر وہ ویسے ہی ہو جاتے ہیں، لیکن وہ وہاں پہ اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم مطلب جیسے یہ سیاسی پارٹیاں بھی کرتی ہیں کہ اپنے آپ کو وہی ثابت کرنے کے لیے وہ زبان بھی خراب استعمال کرتی ہیں، کرائمس میں بھی آ جاتے ہیں اور انفیئر مینس بھی یوز کرتے ہیں، تو وہ وجہ یہ آپ کی بالکل صحیح ہے، آپ نے ڈائگنوز کی ہے کہ جو ایسا ہو گیا ہے۔ اچھا، پہلے زمانے میں، اب میں اپنے دور کی بات کرتی ہوں کہ پہلے زمانے میں جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ تعلیم اتنی نہیں تھی، اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے ماں باپ، مائیں خاص طور پہ اتنی پڑھی لکھی نہیں تھیں، لیکن مائیں پڑھی لکھی تو نہیں تھی مگر علم تھا ان کے پاس۔ علم میں اور تعلیم میں فرق ہوتا ہے۔ تعلیم آپ کتابیں رٹ لیجئے، آپ تعلیم یافتہ ہو جائیں گے، ڈگریاں مل جائیں گی، سرٹیفکیٹس مل جائیں گے، آپ تعلیم یافتہ کہلائیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ بڑے کے سامنے ہمیں قہقہ نہیں لگانا ہے، بڑے کے سامنے ہمیں ٹانگیں پسار کے نہیں بیٹھنا ہے، تو وہ علم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، وہ تعلیم کی کمی نہیں ہے۔ تعلیم کا کمی تو آپ کو اچھے جو بچے آتے ہیں ان کو بھی خراب کر دیتی ہے نا۔ ماحول جو ہے، ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے ہم پہ، کہ اگر اچھا ماحول ہے تو پھر ہم جو برے ہیں وہ بھی اچھے ہو جاتے ہیں، اور کمل ہمیشہ کچڑ میں کھلتا ہے،
بالکل صحیح بات. اچھا، زبان کا جہاں تک تعلق ہے تو زبان کے بارے میں کل میں نے بڑی اچھی بات سنی کہ زبان کے آگے 32 چوکیدار ہیں، دانت ہیں، ہے نا؟ بالکل صحیح بات. اور اس کے بعد ہمارے ہونٹ ہیں، وہ ایک نرم دیوار ہے کہ وہ بھی روکتی ہے کہ اگر ہمارے دانت اگر نہیں پکڑ سکتے اس لفظ کو، برے لفظ کو جو ہم ادا کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے ہونٹ نرمی سے اس کو روک سکتے ہیں. بہترین بات. کتنی خوبصورت بات ہے. تو یہ ہمارے جو ہمارے الفاظ ہیں وہ تلوار سے زیادہ خطرناک ہیں، اور جو بھی ہم الفاظ ادا کرتے ہیں، آج میں آپ سے دل سے اگر محبت کرتی ہوں، آپ کا احترام کرتی ہوں، تو وہ جو ویوز ہیں وہ ٹریول کریں گی اور آپ مجھے وہی ریاکٹ کریں گے، وہی رسپانس دیں گے. تو ہمارے الفاظ جو ہے وہ تو دل کی گہرائیوں تک اور آسمان کی بلندیوں تک جاتے ہیں. تو جو ہم ادا کریں گے وہ ہمیں واپس ملے گا. ہمارے زمانے میں جو تھا وہ ہماری مائیں پڑھی ہوئی نہیں تھیں، مدرسوں میں نہیں پڑھی تھیں، درسگاہوں میں نہیں گئی تھیں، لیکن ان کی گھر کی تربیت ایسی تھی اور ان کی پریکٹیکلی وہ اتنی زیادہ ان کے پاس علم تھا کہ ان کو تمیز، تہذیب، کھانا کیسے کھانا ہے، کھانا پکانا کیسے ہے، صفائی کا، ستھرائی کا، ہائیجین کا خیال، شوہر کے احترام کا خیال، درجہ بندی جو ہے رشتوں میں، ساس کا کس طرح سے ان کے ساتھ کرنا ہے، بچوں سے کیسی تربیت کرنی ہے. آپ دیکھ لیجئے نا، علامہ اقبال کو دیکھ لیں، مولانا محمد علی جوہر محمد علی شوکت کو دیکھ لیں، اور جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ان سب کی ماؤں کا کردار جو ہے وہ بہت اہم رہا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کو دیکھیے کہ ان کے وہ بطن میں موجود جب تھے تو انہوں نے 16 سپارے حفظ کر لیے تھے کہ ان کی والدہ پڑھا کرتی تھیں. تو ماں کے پاس ہمیشہ سے علم جن ماؤں کے پاس رہا ہے انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت بہت اچھی کی ہے. اور موجودہ زمانے میں مائیں تعلیم یافتہ بہت ہیں، زیادہ، ہر گھر میں آپ کو ماں تعلیم یافتہ ملے گی، مگر اس کے پاس علم کی کمی ہے. اور جب اب وہ اپنے مرکز سے ماں ہٹ گئی، آج موجودہ معاشرے میں جو خرابی ہے، جو انتشار ہے، جو بے حسی ہے، جو بے نیازی ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ماں اپنے مرکز سے ہٹ گئی. ماں جو ہے وہ 2.5 سال کے بچے کو چاہتی ہے وہ چلا جائے گھر سے، وہ مدرسے میں چلا جائے، جبکہ جو تہذیب یافتہ قومیں ہیں، جاپان میں آپ دیکھ لیجئے وہاں پہ نہیں ہے. ابن خلدون کو آپ پڑھ لیجئے، وہ کہتے ہیں بچہ جب اپنا کمر بند باندھنا سیکھ لے، کمر بند باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نروس، موٹر، فزیکل اور ہر طریقے سے جو ہے آئیز کانٹیکٹ، ہر چیز اس کی کنٹرول میں جب ہوگی. کمر بند باندھنا ہے مطلب اس طرح بندھے کہ اس کا پاجامہ نیچے نہ ہو یا بہت زیادہ کس نہ جائے. تو یہ کتنی بڑی گہری بات ہے کہ وہ کمر بند اپنا باندھنا اگر جب سیکھ لے تو پھر جو ہے وہ اس کو درسگاہ میں جانا چاہیے. اور اسلام بھی ہمارا کہتا ہے کہ 4 سال تک جو ہے وہ آپ اس کی تربیت گھر میں کریں، اس کو سکھائیں. ماں کے تو آغوش ہی اس کا جو ہے وہ درسگاہ ہے. تو پھر آج ماں اپنے مرکز سے ہٹ گئی. 2.5 سال کا بچہ اپنا فیڈر لے کے اور اپنا پیمپر پہن کے جب وہ نرسری میں جائے گا تو وہ ایک ٹیچر جو 22-25 بچوں کو دیکھ رہی ہے وہ کیسے اس کو ممتا دے سکتی ہے؟ توجہ نہیں دے سکتی. بچے میں پھر کہاں کانفیڈنس ہوگا؟ کہاں آئے گا؟ اور اس کے اندر وہ احترام، وہ محبت کہاں آئے گا؟ وہ جذبہ کیسے جنم لے گا؟ جسمانی طور پہ بھی اور ذہنی طور پہ دونوں لحاظ سے. بے شک بے شک. ماں جس طرح اس کے کھانے پینے کی ایک ایک چیز کی جذباتی ضروریات کی کمی کو پورا کرے گی تو وہ ٹیچر کیسے کر سکتی ہے بیچاری؟ ماں کا جسمانی لمس جو ہے بچے کے لیے وہ بہت ضروری ہے. دیکھیے باہر کے ممالک میں کیا ہوتا ہے، ٹیڈی بیئر وہ دے دیا، ڈال دے دی، اس کے ساتھ بچہ سو رہا ہے. بچے کو تو ماں کی گرمی چاہیے، ماں کی نرمی چاہیے. تو وہ پھر آندھی سے بھی نہیں ڈرے گا، کسی چیز سے نہیں ڈرے گا. بالکل صحیح بات ہے نا؟ اور ورنہ وہ ٹیڈی بیئر کو گلے لگا کے سوئے گا. تو اس میں وہ ہاں مصنوعی سہاروں پہ ان کے بچے زندہ ہیں. اس لیے ان کے فیملی کا سسٹم آپ دیکھ لیجئے، بریک اپ ہو گیا. ہم نے ان کی نقل کو کر لیا ہے اور اب ہمارا معاشرہ اسی تنزلی کا شکار ہے جس کے کہ وہ ہو چکے اور اب وہ واپس آ رہے ہیں ہماری طرف. اب وہ فیملی یونٹ کی طرف بھی آ رہے ہیں، وہ سزا کی طرف بھی آ رہے ہیں. ہم نے ان سے یہ سیکھ لیا جی بچے کو سزا نہیں دینا، سزا نہیں. بھائی سزا جزا تو اللہ نے رکھی ہے، جنت جہنم کا تصور تو اللہ نے دیا ہے.
نیک کام کرو گے جنت میں جاؤ گے، برا کام کرو گے جہنم میں جاؤ گے. جب ہم بچے کو کھلی چھوٹ دے دیں گے، مادر پدر آزاد چھوڑ دیں گے اس کو، ہر بات اس کی سنیں گے، اور ہر بات، ماں باپ دوست نہیں ہو سکتے بچے کے. ماں باپ کا درجہ بہت بلند ہے، ماں باپ مہربان ہیں، اس کے ہمدرد ہیں، اس کے خیر خواہ ہیں. دوست جو ہیں وہ تو بری راہ پہ بھی لگا دیتے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ کبھی اپنے بچے کو، کتنے برے ماں باپ ہوں گے، کوئی طوائف جو ہوگی وہ بھی اپنے بچے کو غلط راہ پہ نہیں لگائے گی، وہ بھی چاہے گی اس کا بچہ پڑھے اور اچھی صحبت میں جائے. ٹھیک ہے، کوئی شرابی ہوگا وہ بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا بچہ جو ہے وہ بھی شرابی بنے. تو ہماری تہذیب، تربیت جو ہے یہ، اور علم، یہ بہت ضروری ہے. باقی یہ فیشن اور یہ برانڈ اور یہ آزادی اور یہ دوستی کا رویہ، یہ ماں باپ کے ساتھ نہیں. آپ محبت دیں بچوں کو، بالٹیاں بھر بھر کے محبت ڈالیں، ان کو کوالٹی ٹائم دیں، ان کی بات سنیں، ضرورت پوری کریں، خواہشیں پوری کریں، لیکن ان کو نہ کہنا بھی سکھائیں کہ ان کی ہر بات پہ آپ یس نہیں کہیں. سیلف کنٹرول ورنہ کیسے آئے گا؟ کیسے آئے گا؟ آپ نے تو ہر چیز دے دی. ہاں، انہیں کیا پتا، انہیں تھوڑی پتا کہ رکنا بھی ہوتا ہے، کوئی چیزیں نہیں بھی ملتی. کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر اس کو ٹالریٹ کرنا کیسا ہوتا ہے. تو اس لیے تربیت کی بے حد فقدان ہے ہمارے ہاں. آپ ہر گھر میں دیکھ، میرے گھر میں بھی کتابیں بہت ہیں، مگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کیا اس کا علم بھی تمہارے پاس ہے، تو میں کہوں گی نہیں. تو جب میرے پاس علم ہی نہیں ہے تو ان کتابوں کا کیا فائدہ جو میں نے سجا کے رکھی ہوئی ہیں. تو سب سے پہلے بچے کو تربیت دیں اور اپنے عمل سے دیں. دیکھیں، میں نے اپنی بیٹیوں کو، بچیاں جو ہیں املی کھاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور مائیں جو ہمیشہ اوپر رکھتی ہیں چھپا کے کہ املی نہ کھائے گلا خراب ہو جائے گا. میں نے اپنی بچیوں کو املی نیچے رکھ دی. میں نے کہا یہ اوپر چڑھیں گے، گر گئے، ٹانگ ٹوٹ گئی. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ بتا دو کہ یہ اتنے فائدہ مند چیز نہیں ہے، آپ کا دل چاہے تو کھا لیں. لیکن اوپر چڑھیں گے تو وہ ضرور یہ جو چیزیں گرائیں گے، وہ خود نقصان پہنچائیں گے. آپ اس وقت گھر میں ہیں یا نہیں ہے، ان کی کون دیکھ بھال کرے گا. بچوں کو آپ کانفیڈنس دیں، انہیں ہر چیز بتائیں. ابھی میری بیٹی، آج کا واقعہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنا کرائے پہ وہ دے رہے ہیں، اپنا جو ہے اپارٹمنٹ دے رہے ہیں. تو اس کے جو خالی گھر میں جا کے دیکھا تو پتہ چلا سگریٹ کے ٹوٹے پڑے ہوئے تھے. تو اب اس نے اپنے بیٹے سے پوچھا کہ کس نے سگریٹ پیے وہاں، تو اس نے کہا میرے دوستوں نے. اس کے دوست آئے تھے تو سعدیہ نے کہا تم نے بھی پیا تھا؟ تو اس سگریٹ پیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. سعدیہ نے کہا کوئی بات نہیں ہے اگر تم نے پیا تھا، کیونکہ آج کل سب پی رہے ہیں، اگر تم نے بھی پیا تھا تو کوئی بات نہیں، تم مگر بتا دو. اس نے کہا امی نہیں پیا. تو یہ اس نے ایک کانفیڈنس دیا کہ اگر پیا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن تم بتا دو. تو یہ اچھی بات ہے کہ آپ بچے کو اتنا کانفیڈنس لیں کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو وہ آپ سے شیئر ضرور کرے. اگر آپ اس کو سختی کریں گے ڈنڈا لے کے کہ بھائی تم نے بھی پیا ہوگا، جب تمہارے دوستوں نے پیا تو تم نے بھی پیا ہوگا، کیسے نہیں پیا ہوگا، وہ بچہ چڑ جائے گا، پھر وہ ضد میں پیے گا. تو یہ تربیت بہت مشکل چیز ہے، آسان چیز نہیں ہے، بہت مشکل چیز ہے. اب جیسے ہم نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ ہم نے جب کولڈ ڈرنک چھوڑی، ہاں، وہ تو ہمارے لیے بڑی لرننگ تھی. تو اب کسی جگہ پہ وہ ہم نہیں ہوتے تھے، وہ دعوت میں گئے یا کہیں بھی بیٹھ کے اکیلے ان کو کولڈ ڈرنک پینے کا موقع مل رہا ہے، وہ نہیں پیتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ پوچھا ہادیہ سے کہ بیٹا تم کیوں نہیں پیتی؟ تو کہ نہیں بابا آپ کو اچھا نہیں لگتا نا، اس لیے. کتنی بڑی بات ہے، کتنی پیاری بات. یہ ایک بات ہوتی ہے کہ بچے کے پاس اتنا سالڈ ریزن ہے کہ میرے ماں باپ کو پسند نہیں ہے ایک چیز، تو اس لیے ہم ان کی خوشی کے لیے نہیں کر رہے. کتنی بڑی، یہ ہے تربیت. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم بچوں کی خوشی کے لیے ہیں. دیکھیں درجنوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ بچوں کے لیے نقصان دہ، لیکن ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں، تو ہم بچوں کی وجہ سے ہم استعمال نہیں کرتے ہیں. بے شک بے شک. اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ یہ چیزیں بچوں کو استعمال نہیں کرنی، تو جیسے کولڈ ڈرنک ہو گئی اور بہت ساری چیزیں، تو ہمارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر بچوں کے لیے چیزوں کی قربانی دیں گے ان کی محبت میں، تو وہ ہماری محبت میں ہمارے لیے چیزوں کو قربان کرنا سیکھیں. واہ، بیوٹیفل. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. بہت بہت اچھی بات ہے. اور یہ ہمیں اپنے عمل سے جو ہے نا وہ بچوں کو تربیت کرنی ہے، کتاب سے نہیں. کتاب تو ایک ٹول ہے. کتاب تو جیسے کہ وہ لوہار کے پاس نا ایک ہتھوڑا ہوتا ہے، لوہار کے پاس ہوتا ہے نا، اور وہ ہتھوڑے سے 10 کام، سنار کے پاس 100 سنار کی، 1 لوہار کی. تو وہ جو ہتھوڑے سے وہ 10 کام لیتا ہے نا. اسی طرح سنار بھی وہ اپنی چھوٹی سی ہتھوڑی سے پتنے کتنے ڈیزائن بنا لیتا ہے. اس طرح وہ ایک کتاب جو ہے نا
وہ ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے استاد کے پاس. اصل چیز استاد ہے. استاد جو ہے وہ اپنی ذات سے، یعنی جو وہ کرے گا اس کے بچے وہی دیکھیں گے. استاد کی رائٹنگ کو بچے فالو کرتے ہیں، استاد کے چلنے کو بچے فالو کرتے ہیں، استاد کے لباس کو بچے فالو کرتے ہیں. تو استاد پہ اور ماں باپ پہ بہت بڑی ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری سمجھ لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو سدھار نہ لیں. بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں کرتے رہنا چاہیے. ان موضوعات پہ ہمیں بار بار بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دیکھیں جس طریقے سے چیزیں سمجھتے ہیں ہم اسی تیزی کے ساتھ چیزیں بھول بھی جاتے ہیں. ہاں، جبھی تو 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے. جبھی ہمیں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے کہ ہمیں بار بار یاد رہے. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد ہمیں یاد رہے کہ ہمیں اس کے سامنے جواب بھی دینا ہے. تو ناظرین، ان موضوعات پہ ہم مزید بات کریں گے، بات کرتے رہیں گے. آپ یہ چیزیں سیکھتے رہیں. سیکھنے کا عمل ساری زندگی چلتا رہے گا. زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سیکھنے کا عمل نہیں رکے گا. آخر میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا، پھر اس پہ میں ختم کروں گا. ایک ہمارے بہت مشہور رائٹر ہیں پاکستان کے، میں ان کا نام نہیں بتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑے جو رائٹر ہیں، چند اگر 4-5 نام لیں گے تو ان میں سے ایک ان کا نام ہے. کراچی میں رہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ان کی جو وائف ہے وہ آپ کی دوست بھی ہیں. تو وہ مجھے بتانے لگے کہ میں ایک دفعہ ایف بی ایریا سے گزر رہا تھا گاڑی کے اندر. تو میں کسی خیال میں ہوں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں غلط چلا رہا تھا یا گاڑی صحیح چلا رہا تھا، شاید غلط چلا رہا ہوں گا. تو میرے برابر میں سے 2 نوجوان گاڑی لے کے گزرے، قریب آئے، ایک اتنی موٹی گالی بکی اور چلے گئے. اب وہ جو رائٹر ہیں وہ اتنے شریف اور اتنے نیک اور اتنے اچھے انسان ہیں. کہنے لگے کہ زبیر، میں جو ہے گاڑی سائڈ میں روک کے میں 10 منٹ تک خاموشی سے وہیں بیٹھا رہا. ہمت نہیں ہوئی گاڑی چلانے کی کہ کس دور میں ہم آ گئے ہیں. سفید بال والوں کی تو دنیا بھر میں عزت کی جاتی ہے. خراب سے خراب معاشروں میں بھی سفید بال والوں کی عزت کی جاتی ہے. کہ اس نے مجھے گالی بک دی، ہو سکتا ہے کہ میں گاڑی غلط چلا رہا ہوں. اس بات پہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ کسی شخص کا آپ اللہ سے تعلق دیکھنا چاہتے ہو نا، تو یہ دیکھو کہ اس کا تعلق بزرگوں کے ساتھ کیسا ہے. واہ، بہت بہت بڑھیا بات. جو بزرگوں کا احترام نہیں کر سکتا وہ خدا سے کیا اس کا تعلق مضبوط ہوگا. بے شک. تو ہم یہ دیکھیں، اس سوسائٹی کی خرابی کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے بڑوں کا احترام کرنا چھوڑا. اس کی وجہ یہ کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق تھا وہ کمزور ہو گیا. ہاں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے کی بھی ضرورت ہے. یہ کام نہیں کریں گے تو علم ہے، بظاہر ہم کتنے اچھے کپڑے پہنیں، بظاہر ہم کتنے سوفیسٹیکیٹڈ نظر آئیں، لیکن اندر سے ہم بہت خراب ہوں گے، بہت خراب ہوں گے. بہت خراب ہے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.